أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. تو یہ اللہ کا ذکر تمہیں روک لے گا. مگر ہم نے ایسے بچوں کو توحید نہیں سمجھائی. اب ایک لمحے کے لیے ذرا سپوز کریں اگر حضرت موسیٰ آج کے دور میں ہوتے اور فرعون کا لشکر پیچھے ہوتا, سامنے سمندر دریا نیل ہے اور موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ سے کیا کرے گی, موسیٰ ہم ہلاک ہو جائیں گے, پلٹتے ہیں تو فرعون موجود ہے لشکر کے ساتھ قتل کر دے گا اور سامنے دریا ہے, ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. آج کے 2020 کا کوئی مومن ہوتا تو کیا کہتا؟ آپ سب مائیں ہیں, کیا کہتا؟ ارے موسیٰ آپ نے یہ کیا کر لیا, آپ تو نبی ہیں, کوئی بڑا لشکر بنا لیتے تو مقابلہ کرتے, آپ اتنے ساروں کو لے کے آگے, آپ تو بچ جائیں گے, نبی ہے, ساری قوم ڈوب جائے گی. یہ آج کے دور کے ہر انسان کا جواب ہوگا, ہر انسان کا, ہر مسلمان کا, ہر مومن کا. آپ تو نبی ہے, بچ جائیں گے تو پوری قوم غرق ہو جائے گی. اللہ پہ عقیدہ کہاں گیا؟ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ میرا خدا بچا لے گا. خدا نے کیسے بچایا؟ کبھی نہیں ہوتا کہ سمندر پہ خشکی کے راستے بن جائیں. اللہ نے 12 خشکی کے راستے بنائے. یہ جھگڑالو قوم ہے, 12 قبیلے 12 راستوں سے گزر گئے. جب انہی راستوں پہ فرعون آیا, پانی مل گیا, تہس نہس ہو گیا, غرق ہو گیا. کیوں؟ بلائنڈ فیتھ ہے خدا پہ. اللہ کو مانتے بھی ہیں, اللہ کو پہچانتے بھی ہیں. اچھا میرے بچے جو واٹس ایپ پہ میڈی سے سن رہے ہیں, جو لائیو سنو, کہیں گے آپ کو نہیں پتا آنٹی وہ تو نبی تھے نا, نبی کے لیے معجزہ ہو گیا. اب آج تھوڑی معجزہ ہوتا ہے, آج بھی معجزے ہوتے ہیں. کتاب کشکول زیدی سے روایت پڑھ رہی ہوں. کتاب کشکول زیدی میں روایت ہے کہ ایک عورت تھی, اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ اتنی غریب تھی کہ اسے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا, کمانے والا نہیں ہے. اس کا ایک باپ تھا بوڑھا سا, اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ وہ عورت رہتی تھی. ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, چھوٹی سی بچی بھی بھوکی ہے. اچانک اس کو بخار چڑھ گیا. اب جب بخار چڑھا, اگر میں اور آپ جیسی مائیں ہوں گی تو کہیں گے اب تو بچی کیا بچے گی, پیٹ بھی خالی ہے اور اتنا شدید بخار ہے, بچی کیا بچے گی. اس عورت نے کیا کیا, پانی لے کر آئی, پانی میں کپڑا بھگویا, بچی کی پیشانی پہ رکھا اور برابر میں مصلی بچھا لیا. پٹی بدلتی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. خدا تو کائنات چلا رہا ہے, میری بچی کو بھی دیکھ رہا ہے, خدا میری بچی کو شفا دے دے. پھر پٹی خشک ہوتی ہے, پھر پٹی پلٹتی ہے, پھر مصلی پہ کھڑی. یعنی آدھی رات گزر گئی, بار بار پٹی پلٹ رہی ہے, پاس ہی کھڑی نماز پڑھ رہی ہے. صرف اور صرف خدا کو اتنا پہچانتی تھی کہ خدا سے مدد مانگ رہی, خدا تو کائنات چلا رہا ہے, میری بچی کو بھی بچا لے, میری بچی کا بخار اتر جائے. ایک بارگی گھر پہ دستک ہوئی, کسی نے دروازہ نوک کیا. اب باپ کہتا ہے یہ آدھی رات کو کون آ گیا؟ باپ نے دروازہ کھولا, آنے والا ڈاکٹر. کہاں ہے مریض؟ بچی کی طرف اشارہ کر دیا. گیا, بچی کو لکھا, دوا لکھی, کہا یہ دوا اس کو دو گے, اس سے ہو جائے گی, میری فیس. کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو اس بچی کا پیٹ تو بھر دیتے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں, آپ کی فیس نہیں دے سکتے. تو کہا جب فیس کے پیسے نہیں تھے تو آدھی رات مجھے فون کر کے بلایا کیوں؟ اب جو فون کا نام لے گا, ہمارے گھر میں تو فون بھی نہیں ہے, ہم آپ کو کیسے بلائیں گے؟ جب یہ کہا تو کہتی ہاں ہمارے پڑوس میں فون ہے, ہمارے یہاں فون نہیں ہے, ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا. وہ ڈاکٹر گھر سے باہر نکلا, پڑوس میں گیا, پڑوس والوں کی بیل بجائی, جو ان سے بات ہوئی, اس کے بعد آیا, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا مجھے بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی میری بچی کو بخار تھا, میں مصلی پہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہی تھی. اس ڈاکٹر نے روتی ہوئی آنکھوں سے باہر گیا, دوائیاں خرید کے لایا, غذا لے کر آیا اور لا کے ہاتھ میں پیسے رکھے, جب تک خدا چاہے گا تمہیں یہ تنخواہ ملتی رہے گی. تو جو خدا آدھی رات کو ایک ڈاکٹر کو اس مریض تک پہنچا دے,
کیا وہ ہماری حاجتوں کو قبول نہیں کر سکتا؟ یہ ہمارے بچے کیوں ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، خدا کو پہچانو۔ یہ چہدہ معصومین نے جو خدا کے اتنے عاشق تھے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو پہچانتے تھے۔ صلوات پڑھی باوا سے۔ تو آیت الکرسی کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، عقیدہ مضبوط کرو۔ عقیدے کی بنیاد پہ جنت ملے گی، عمل بھی دیکھا جائے گا، اور سب سے پہلی چیز عقیدہ۔ اپنے عقیدہ توحید کو سنوار لو، اور اگر ہم اپنے امام سے متصل ہو جائیں، بچوں کو بچپن سے ذرا سی بات۔ آج کل ہمارے بچوں کے ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم وہ نہیں کھائیں گے۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے کیا اپنے اماں ابا سے کہتے تھے؟ اگر ایک دفعہ کہتے تھے، تو میں اپنی مثال دوں تو میرے بابا یہ کہتے تھے اب دن میں 3 وقت یہی پکے گا، اور وہ پکواتے تھے۔ آج میرے بھائیوں کو کسی بات کا نخرہ نہیں ہے، کیوں کہ معرفت یہ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بھی غذا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو آج معرفت کروائیں گے تو خدا بھی راضی ہوگا، نبی بھی راضی ہوں گے، امام بھی راضی ہوں گے۔ کیسے؟ آخری مجلس کی روایت اور مصائب کی منزل۔ آیت اللہ شیخ حر عاملی، جو لوگ امام رضا کی زیارت کو گئے ہیں انہیں بتایا امام شیخ حر عاملی جناب حر کی نسل سے ہیں، اور حر نے ایسا حسین سے متصل ہوئے ہیں، ایسا حسین کے در سے مغفرت پائی ہے کہ نسلوں میں علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ شیخ حر عاملی جناب حر کی نسل سے ہیں۔ جب شیخ حر عاملی بیان کرتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا اور میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ میرے گھر والوں کو یقین ہو گیا یہ آج مر جائے گا، حالت بہتر نہیں ہو رہی، طبیب دوا دے رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا۔ کہا ایک دن ایسا آیا کہ میرے تمام گھر والے میرے بستر کے چاروں طرف جمع تھے، رو رہے تھے کہ بس بچے کا انتقال ہو جائے گا۔ میں نے اپنے گھر میں سیکھا تھا کوئی مشکل ہو، کیسی بھی حالت ہو، خدا سے کیسے توسل کرتے ہیں، معصومین کو کیسے پکارتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں چہدہ معصومین کو پکارا، خدا ان چہدہ معصومین کے توسل سے مجھے شفا دے دے۔ ایک بارگی میری ایسی حالت تھی جسے میں نیند میں آ گیا، اور میں نے چہدہ معصومین کے انوار مبارک دیکھے، میں نے چہدہ معصومین میں سے ایک ایک سے مصافحہ کیا، اور ہر امام نے مجھے دعا دی۔ جب میں 12ویں امام کے پاس پہنچا تو میں رونے لگا، میں نے کہا یا امام مجھے شفا دے دیجئے، آپ میرے وقت کے امام ہیں۔ امام زمانہ کہتے ہیں تم نہیں مرو گے، اللہ نے تمہیں طویل عمر دی ہے، تم اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤ گے۔ پھر امام زمانہ نے ایک پیالہ اٹھایا جسے پانی تھا، اور امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیالہ مجھے پلایا۔ میں نے جیسے ہی پیا ایک بارگی آنکھ کھلی، اٹھ کے بیٹھ گیا، شفا یاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کے والدین نے معرفت کروائی تھی، یہ اللہ کیا ہے، یہ چہدہ معصومین کیا ہے، یہ انبیاء کیا ہے۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کریں۔ اور آج بھی ہم امام زمانہ کے محضر میں بیٹھے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ آج شکر کا سجدہ کیجئے گا، جو ہم فرش عزا تک پہنچ گئے نا، آج بیٹھے ہم ذکر کر رہے ہیں، شکر کیجئے گا۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور آج مدینے سے روانگی کے مسائل پڑے جاتے ہیں۔ آج امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیں گے جب مولا مدینے سے چلے تھے۔ جب حاکم شام مر گیا، اس کے بیٹے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، اس کا حکم آیا مدینے کے گورنر کے پاس کہ جاؤ ولید حسین سے بیعت طلب کرو۔ رات کا وقت تھا، مولا حسین اپنے نانا کے روضے میں تھے، آیا قاصد آپ کو حاکم نے طلب کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں رات کا وقت ہے، اور رات کے وقت طلب کیا ہے تو یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہے۔ ساتھ میں بیٹھا ہے عبداللہ ابن زبیر بھی، کہا ابھی نہ چاہیے، آپ مدینے سے رپوش ہو جائیے۔ مولا نے کہا میں نے کہہ دیا ہے میں آ رہا ہوں تو میں جاؤں گا۔ مولا اٹھے، بیت الشرف میں آئے، کہا زینب مجھے دربار میں بلایا ہے۔ کہا بھیا رات کو تو دربار سجدہ نہیں ہے، یا آپ کو رات کو کیوں بلایا ہے؟ کہا نہیں میں نے کہہ دیا میں آ رہا ہوں، میں جاؤں گا۔ اب جناب زینب جیسی بہن کہتی ہے اے میرے جوانوں، کیا میرا مولا اکیلا چلا جائے گا؟ کہاں ہو بنی ہاشم کے جوانوں؟ علی اکبر کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ اونا محمد کہاں ہو؟ ایک ایک کا نام لے کے پکار رہی ہے۔ تو بنی ہاشم کے جوان آئے، سب نے تلواریں نیام سے نکالی، کہا ہم مولا کو اپنے حصار میں لے کے جائیں گے۔ بنی ہاشم کے جوان امام حسین کو بڑی شان سے اپنی تلواروں کے سائے میں لے کے چلے مولا کو۔
مولا دربار کے دروازے پہ پہنچے. عباس علمدار نے مولا کے ساتھ اندر جانا چاہا. کہ عباس رک جاؤ, تم باہر رہو, مجھے بلایا ہے, میں اندر جاتا ہوں. اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تمہیں میری اجازت ہے, تم اندر آ جانا. عباس باقی تمام جوانوں کے ساتھ باہر کھڑے. مولا حسین اندر گئے. ولید نے پیغام دیا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا, اس کے بیٹے نے آپ سے بیعت طلب کی ہے. مولا حسین کہتے ہیں بیعت رات کے اندھیرے میں نہیں مانگی جاتی, کل صبح دربار سجانا, تب بتاؤں گا بیعت کس کی جاتی ہے. اور دیکھو مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے ایک جملے میں پوری کائنات کو سمیٹ لیا. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا جو بھی حق کو پہچاننے والا ہوگا وہ باطل کی بیعت نہیں کرے گا. مولا یہ کہہ کے پلٹے تو مروان ملعون بیٹھا تھا. ولید سے کہتا ہے حسین کو روک لے, یہی بیعت لے لے ورنہ ان کی گردن اڑا دے. اگر حسین ابھی اکیلے آئے ہیں, اگر باہر نکل گئے تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی, تم بیعت نہیں لے سکو گے. جیسے ہی مولا نے جملے سنے, مولا حسین کو جلال آیا. اے زر نیلگوں کے بیٹے, تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ مولا کی آواز کا بلند ہونا تھا. عباس علمدار دروازے کو توڑتے ہوئے اندر آئے اور مولا عباس کی تلوار نیام سے باہر ہے. بتائیے آقا, کس نے آپ کی گستاخی کی؟ مولا حسین بڑھ کر حضرت عباس کی تلوار پہ ہاتھ رکھ لے. عباس یہ نانا کا شہر, عباس صبر کرنا ہے, ابھی تلوار نہیں اٹھانی ہے. مولا اپنے جوانوں کے ساتھ بیت الشرف میں آ گئے. جب آئے ہیں نا تو جناب زینب سے کہا زینب اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, زینب سامان سفر تیار کرو, اب مدینے سے کوچ کرنا ہے. بہن کو کہہ دیا سامان سفر تیار کرو. اور مولا نانا کے روضے میں آئے. جب نانا کے روضے میں پہنچے ہیں تو حسین اس طرح نانا کی قبر سے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے. حسین جانتے تھے یہ میری آخری زیارت ہے, اب میں مدینے نہیں آ سکوں گا. بار بار دروازے کی طرف جاتے ہیں, بار بار دوڑتے ہوئے نانا کی قبر سے لپٹتے ہیں. نانا سے الوداع کیا. حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آئے, جنت البقیع پہنچے. یا مولا حسین جنت البقیع پھر تعمیر ہو جائے, مولا حاجی بھی جاتے ہیں تو مولا ہم زیارت نہیں کر پاتے. مولا پہنچے جنت البقیع اور پہنچ کے بھائی کی قبر پہ بیٹھے, بھائی کی قبر سے لپٹ کے بھائی کو الوداع کیا. بھیا اب حسین جا رہا ہے. اور جنت البقیع میں جب ماں کی قبر پہ آئے نا تو روایت ہی کہتی ہے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں سے چلتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے, ایسے حسین ماں کی قبر پہ آئے اور ایسے لپٹ گئے جیسے ماں سے لپٹتے ہیں. حسین رو رہے ہیں, السلام علیکم یا اماں, اے میری ماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے. اماں میں آپ کی قبر سے جدا ہو رہا ہوں. عزیزارو ابھی حسین نے یہ جملے کہے تھے, قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الامام, اے میرے غریب بیٹے تجھ پہ میرا سلام. اور حسین کیا تو نے سمجھ لیا ہے تیری ماں تجھے اکیلے جانے دے گی؟ ارے میں نے قبر چھوڑی, تیرے ساتھ کربلا جاؤں گی. حسین تجھے ماں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. عزیزارو ماں کی قبر سے الوداع کہہ کے مولا آ گئے اپنے بیت الشرف میں. اگلی صبح نمودار ہوئی, 28 رجب ہے, قافلہ تیار ہے. ایک بارگی اماریوں پہ اماریاں آ رہی ہیں, مولا عباس سامان لدوا رہے ہیں. ایک بارگی مولا حسین نے کہا بیبیوں کو اماری میں سوار کرو اور بیبیوں تک پیغام پہنچا دو, جب فاطمہ زہرا کو الوداع کہے تو کوئی فاطمہ زہرا سے بات نہ کرے. مولا کا حکم تھا, ہر بیوی جا رہی ہے, فاطمہ زہرا الوداع, بیٹا الوداع, الوداع کہہ کے باہر آ جاتی ہے. اور فاطمہ زہرا رو رہی ہیں. فاطمہ زہرا کہتی ہے اگر میں بچہ ہوں, بیٹی ہوں,
تو میں تو دیکھ رہی ہوں بابا جو کل پیدا ہوا ہے، ارے جو اسی مہینے پیدا ہوا ہے علی اصغر، اس کو بھی لیے جا رہے ہیں، اور اگر میں لڑکی ہوں تو بابا سکینہ کو بھی لیے جا رہے ہیں، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عزادارو، کوئی بیٹی اپنے باپ کو نہیں بھول سکتی مگر جس کا باپ حسین ہو، وہ بیٹی کیوں نہ تڑپے، میرا بابا حسین مجھے نہیں لے جا رہا۔ ایک بار کی زینب کبریٰ بی بی کے فاطمہ صغریٰ کے حجرے میں آئیں، کہا فاطمہ صغریٰ الوداع بیٹا، ہم جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں مجھے بھی لے چلیے۔ کہا فاطمہ صغریٰ کیوں گھبرا رہی ہو، ہم جلد آئیں گے، ہم جلد آئیں گے۔ جب یہ پھوپھی نے کہا تو وہ بیمار بیٹی کہتی ہے پھوپھی اماں سب آئیں گے، میرا بابا نہیں آئے گا، مجھے لے چلیے۔ تو بیوی کہتی ہے تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ تمہارا بابا نہیں آئے گا؟ کہا ہاں، کل رات بخار کی شدت سے تڑپ رہی تھی، رات کو آنکھ کھل گئی، جب میں اپنے گھر کے صحن میں آئی تو میں نے دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی ہے، ایک سیاہ پوش بیوی ہے جو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا بیٹا حسین۔ ارے پھوپھی میں نے پہچان لیا، وہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے، مجھے لے چلیے، میرا بابا نہیں آئے گا۔ اب جو زینب نے یہ سنا، فاطمہ صغریٰ کا بازو تھاما، امام حسین کے حجرے میں آئی۔ جیسے ہی امام حسین کے حجرے میں داخل ہوئی، باپ دیکھ رہا ہے میری بیمار بیٹی کو، میری بیمار بیٹی کو میری بہن بازو پکڑ کے لا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی، مولا حسین نے کہا زینب سفارش نہ کرنا۔ کہا بھیا کیوں؟ کہا زینب تم جانتی ہو کربلا میں کیا ہونے والا ہے، بازار و دربار میں پھرنا ہے، تم جانتی ہو میری ہر بیٹی کی شکل میرے بابا علی سے مشابہ ہے، مگر میری فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین سب برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی ماں کی شبیہ کو بازار و دربار میں سر برہنا پھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لیجئے۔ مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے، مولا یہ مصائب ختم ہو جائیں، یہ کووڈ-19 دنیا سے اڑ جائے، خدا اس وبا کو پوری دنیا سے دور کر دیجئے، اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد شفا عنایت فرما دے۔ پاک پروردگار ہم سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں، صدقہ حسین مظلوم کا، صدقہ شہدائے کربلا کا ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دیں۔ جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دیں، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دیں۔ خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دیں، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا کر دے، اور ہماری سب سے بڑی حاجت اس وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما دے، اور جب امام ظہور فرمائے اور صدا دے تو امام کی صدا پہ لبیک کہنے والوں میں ہم سب کا نام بھی ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔